مشال خان قتل کیس کے حوالے سے میڈیا کو بریف کیا ہے. آپ کو بتائیں کہ آئی جی کے پی کے جنہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے مشال خان قتل کیس کے حوالے سے بریف کیا ہے اور اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں آئی جی کے پی کے جو کہ میڈیا کو بریف کر رہے ہیں. مشال کو صفائی کا موقع ملنے سے پہلے ہی قتل کر دیا گیا تھا، یہ کہنا ہے آئی جی کے پی کے کا. مشال خان اور اس کے 2 دوستوں پر نازیبا الفاظ ادا کرنے کا الزام تھا. ایس ایس پی آپریشن بھی ساتھ تھے. یونیورسٹی میں کے اندر مشتعل طلباء کے خلاف لاٹھی اور گیس کا استعمال کرتے ہوئے 59 طلباء کو گرفتار کیا. اور مختلف مقامات اور جگہوں کی تلاشیاں، گرفتاریاں اور چیکنگ شروع کر دی. ان 59 افراد میں سے ایسے لڑکے بھی تھے جن کے کپڑے خون آلود تھے. میں تفتیش کی تفصیلات میں زیادہ نہیں جانا چاہتا، لیکن میں آپ کو بڑی پکچر سے آگاہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. 59 گرفتاریوں اور مشتعل لڑکوں کے اوپر کنٹرول کے بعد یونیورسٹی کو خالی کر لیا گیا اور تمام لڑکوں کو یونیورسٹی کے گیٹ سے خارج کرتے ہوئے تلاشی، گاڑیوں کی چیکنگ، موٹر سائیکلوں کی چیکنگ، سامان کی چیکنگ اور لڑکوں کی چیکنگ اور گرفتاریاں عمل میں آئیں. اس کا ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ موجود ہے. پولیس نے ایف آئی آر درج کی. اور اس کے بعد انہیں ایف آئی آر میں 20 افراد کو نامزد کیا. اب تک ان 20 نامزد افراد میں سے 16 قاتل گرفتار ہو چکے ہیں. مزید انٹیلیجنس، انٹروگیشن اور تفتیش کے دوران ان 11 میں سے 6 گرفتار ہو گئے. پچھلے 3 دنوں میں مردان پولیس کی جے آئی ٹی ٹیم نے 22 قاتل گرفتار کر لیے ہیں، جس میں بڑے اہم کردار بھی ہیں. پولیس کی جے آئی ٹی ٹیم اور ان کے نگران افسران بشمول آر پی او مردان اور ڈی پی او مردان روزمرہ کی بنیاد پر ایک میٹنگ صبح کرتے ہیں اور ایک میٹنگ شام کو پروگرس ڈسکس کرنے کے لیے کرتے ہیں. زبیر پر جو الزامات تھے، ان الزامات کی روشنی میں ہمیں کہ صلاح الدین محسود جو کہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے مشال خان قتل کیس کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ یونیورسٹی انتظامیہ اپنے طور پر تحقیق کر رہی تھی. انکوائری مشال خان کے قتل سے چند گھنٹے قبل شروع ہوئی ہے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ مشال کو صفائی کا موقع دینے سے قبل ہی قتل کر دیا گیا. مشال خان اور اس کے 2 دوستوں پر نازیبا الفاظ ادا کرنے کا الزام تھا. قتل کے وقوع سے پہلے سوشل میڈیا پہ تفتیشی افسران کو کچھ نہیں مل رہا تھا، لیکن وقوع کے بعد سوشل میڈیا پہ کافی ایکٹیویٹی شروع ہو گئی. اس کے لیے ہم نے ایف آئی اے سے
مدد مانگ لی ہے، اس لیے کہ سوشل میڈیا کی ویب سائٹس پہ بہت ساری مینوفیکچرنگ ایڈیٹڈ ویڈیوز یا تصویریں مینوپولیشن ہوتی ہے. اس کے لیے ہم کو ایکسپورٹ اوپینین چاہیے ہوگا FIA کا. ہم سائنسی خطوط پہ تفتیش کر رہے ہیں. انٹیلیجنس کی ٹیمیں، آپریشنز کی ٹیمیں، تفتیش کی ٹیم، سپر افسران پولیس کسی لحاظ سے بھی انشاءاللہ انسانی محنت میں اور تدبیر میں کمی نہیں. آج عبداللہ عدالت میں پیش ہوا تھا اور اس نے عدالت میں اپنا 164 کا بیان ریکارڈ کرایا ہے. اس کے علاوہ اس تفتیش میں پولیس نے بہت حد تک کامیابی حاصل کر لی ہے. 26 ملزمان سے کافی معلومات ملی ہیں. انشاءاللہ تفتیش کی سمت درست ہے. دن رات پولیس کی کارروائیاں بھاگ دوڑ شروع ہے اور مجھے امید ہے کہ مردان پولیس کے افسران اور ان کی ٹیم اچھے نتائج دیں گے. بہت شکریہ. آپ نے بتایا ہے جیسے کہ میٹنگ ہوئی ہے، پولیس کو اطلاع نہیں دی گئی، تو جن لوگوں نے قتل کیا وہ تو مسلمان ہیں، لیکن جو اس واقعے کا سبب بنا ہے، یہ میٹنگ کی سبب بنی ہے، تو ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں لائی جائے گی؟ ان تمام محرکات پہ ہم غور کر رہے ہیں اور میں نے پہلے بھی یہی کہا تھا کہ تمام فریقین کی موجودگی میں یونیورسٹی کے اندر نہیں ہونی چاہیے تھی. اس کی اطلاع اگر لا اینڈ آرڈر کا تجربہ رکھنے والوں کو لوگوں کو دی جاتی تو شاید بہتر نتائج سامنے آتے یا شاید بات یہاں تک نہ پہنچتی. حاجی صاحب یہ بتائیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ غفلت پولیس کی تھی، بعض لوگوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ غفلت کی انتظامیہ کی، یونیورسٹی انتظامیہ کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ غفلت کس ہے؟ اور دوسری یہ کہ مشال کے قتل میں ملوث، آپ نے جس طرح بتایا کہ ملوث قتل میں ملوث کتنے مجرم آپ لوگوں نے 20 نامزد کیا، آپ کی 26 گرفتاری، مزید کی گرفتاری بھی ہوئی؟ 20 ملزمان FIR میں نامزد ہوئے تھے. اس کے بعد تفتیش کے دوران 11 اور ملزمانوں کی تصدیق ہو گئی ہے. کل ہم نے اب تک 22 ملزمان گرفتار کیے ہیں، 16 نامزد میں سے اور 6 بعد میں. حاجی صاحب یہ بتائیں، مشال خان اور ان کے ساتھیوں پر جو الزام لگے ہیں، میں ان کا جواب دے دوں. انسانی محنت، تدبیر اور پولیس کی مشقت اس تمام ایپیسوڈ میں شامل تھی. موقع کی مناسبت سے DSP نے سب سے پہلے بچے کی جان بچائی. بچے کو باہر چھوڑ کے واپس آنے تک اس کو یہ علم نہیں دیا گیا تھا کہ مسئلہ کیا ہے یونیورسٹی میں. اس کے بعد فیکلٹی نے پولیس کو ایڈمنسٹریشن بلاک میں مشورے کے لیے دعوت دی اور میں شاید کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن غالباً فیکلٹی کا یہ گمان تھا کہ یہ 2 لڑکے آج یونیورسٹی آئے ہی نہیں. وہ اور بات ہے کہ مشال خان ہاسٹل نمبر 1 میں پائے گئے، لیکن آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے سو موٹو ایکشن اس پہ لیا ہے.
ہم ان کی ہدایات کے مطابق اس تمام وقوعے کی تفصیلات کل تک انشاءاللہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سبمٹ کریں گے. اس میں بڑی اور چھوٹی تفصیلات تمام موجود ہوں گی. آئی جی صاحب یہ بتائیں کہ اب تک جو لوگ آپ لوگوں نے گرفتار کیے ہیں ان کا طلبہ ہیں یا دیگر لوگ ہیں، ان کا تعلق کن سیاسی جماعتوں سے ہے جی؟ میں ملزمان کو ملزمان ہی سمجھوں گا، ان کی سیاسی وابستگیوں میں نہیں جاؤں گا، اور یونیورسٹی انتظامیہ کے بارے میں بھی میری گفتگو صرف اور صرف تفتیش کی حد تک محدود رہے گی. جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی سوشل میڈیا پر، اس میں پولیس اہلکار بھی وہاں پر موجود تھے، اور جو شخص یہ ویڈیو بنا رہا تھا وہ کافی دور سے آ رہا تھا، وہ لاش کے قریب بھی پہنچ چکا تھا. ویڈیو میں جو آپ کے پولیس اہلکار نظر آ رہے ہیں وہ وہاں تک کیوں نہ پہنچ سکے جس وقت وہ لاشوں کو لاش کی بےحرمتی کر رہے تھے؟ جو پولیس اہلکار اس ویڈیو میں نظر آ رہا تھا اس کا نام حیدر خان ہے، وہ ڈی ایس پی ہے، اور اسی اہلکار نے وہ لاش وہاں سے نکالی ہے، اور اس اہلکار نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا تھا. میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ جب اس لاش کو گاڑی میں ڈال کے لا رہے تھے تو ان کے پیچھے ہجوم بھاگ رہا تھا. ایسی صورتحال میں اور اتنی معلومات کی بنیاد پر جب پولیس وہاں پر کام کر رہی تھی، ہم اپنی کوتاہیوں پر نظر رکھ، لیکن میرے خیال میں وہ جو ویڈیو میں افسران نظر آ رہے ہیں انہوں نے رزلٹ دے دیا. یہ 26 جو ملزمان گرفتار ہوئے ہیں، ان 26 میں سے 6 ملزمان یونیورسٹی انتظامیہ کے اہلکار ہیں. بچے کو باہر چھوڑ کے واپس آنے تک اس کو یہ علم نہیں دیا گیا تھا کہ مسئلہ کیا ہے یونیورسٹی میں. اس کے بعد فیکلٹی نے پولیس کو ایڈمنسٹریشن بلاک میں مشورے کے لیے دعوت دی، اور میں شاید کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن عدالت میں تفصیلی بیان تو میں نے نہیں پڑھا، ابھی مجھے اطلاع ہی ہے تھوڑی دیر پہلے، لیکن اس نے وہاں پر جس صورتحال میں وہ پھنس گیا تھا اور جس واقعات سے وہ اس کا سامنا تھا، اس نے ان واقعات کی اپنے حد تک تفصیل بتائی ہے، جس کی آپ میڈیا والے ہیں، آپ کو یقینی طور پہ تفصیلات میں پہنچ جائیں گی. تفتیش کے بارے میں میں پوائنٹڈ کوشچنز آپ لوگوں سے کمنٹس نہیں دینا چاہوں گا. ان چیزوں کا تفتیش پہ اثر بھی پڑتا ہے، اور اس میں پلیز مجھ سے آپ اگر جنرل معلومات حاصل کریں تو بہتر ہوگا. نوعیت کیا تھی اس سے؟ کیا وہ آڈیشن تھا یا اسٹوڈنٹس نے یا کسی موب نے ارینج کیا تھا؟ کیونکہ اس کا جو نوٹیفکیشن ہے، جو انکوائری جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ واقعے کے بعد اس کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا کہ انکوائری ہوگی، فلاں فلاں پر الزامات ہیں. پھر اس نوٹیفکیشن کو تیسرے دن ریوائز کیا، ایلیج کے الفاظ ڈالے، ڈیزیز کے الفاظ ڈالے، اس میں بٹال کو بھی نامنیٹ کیا گیا تھا. یہ جو اجلاس آفیشل تھا، یہ یونیورسٹی کے فیکلٹی ممبرز ہمیشہ آفیشلی ہوتے ہیں، اور جس میٹنگ میں یا انکوائری میں فیکلٹی ممبرز طلباء کو پیش کرنے ہونے کے لیے بلاتے ہیں، اور جس میں 3-4 فیکلٹی ممبرز ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ ہی سرکاری تصور ہوتی ہے. کاغذی کارروائی ہونا یا نہ ہونا وہ اس کے لوازمات میں شامل ہے، لیکن اس میں دونوں ہو سکتے ہیں.
جو ڈاکیومنٹس یا جو انہوں نے لیٹر وغیرہ ایشو کیے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پر ہمارا زیادہ کنسنٹریشن تفتیش سے ڈائریکٹلی جو ریلیٹڈ ایشوز ہیں اس سے ہے۔ سپریم کورٹ میں ہم آج تک جتنی معلومات اور تحقیقات ہوئی ہیں یا اس وقت جب وہ لیٹر ایشو کریں گے تب تک تمام کی تمام تفصیلات اس میں موجود ہوں گی۔ ویسے میں آپ کو تفتیش کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ہماری انشاءاللہ تفتیش میں ڈائریکشن ٹھیک ہے اور زیادہ کام، زیادہ معلومات، زیادہ کام اس میں ہو چکا ہے۔ کچھ گرفتاریاں جن سے چند تفصیلات باقی ہوں گی، ورنہ پولیس نے کافی حد تک رزلٹ دے دیا ہے۔ تھینک یو، شکریہ، السلام علیکم۔ بس آئی جی کے پی کے صلاح الدین محسود جو کہ میڈیا کو بریف کر رہے تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ ایف آئی اے سے مدد مانگ لی ہے، تفتیش کی سمت درست ہے، سائنسی بنیادوں پر کیس کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ یہ چونکہ ضروری سوال ہے، میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گا، لیکن ویل کیپ اٹ دی لاسٹ کویشچن۔ اس یونیورسٹی میں پولیس کا آنا جانا وقتاً فوقتاً رہتا ہے، اور اس یونیورسٹی میں مسئلے مسائل آتے رہتے ہیں لڑکوں کے ڈسپلن کے لحاظ سے، اور پولیس ان کے پاس عموماً پولیس کا آنا جانا رہتا ہے۔ آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ اس یونیورسٹی میں 50 سے لے کر 60 تک ایکس سروس مین انہوں نے ہائر کیے ہوئے ہیں اپنی سیکیورٹی کے لیے۔ چند ماہ پہلے ماضی میں دہشت گردی کے دنوں جن میں مردان میں دہشت گردی کے حادثے ہوئے تھے، نفری کی آفر دی گئی تھی، لیکن چونکہ پولیس کے پاس ہر ادارے میں نفری لگانے کی گنجائش نہیں ہوتی، تو یونیورسٹی انتظامیہ نے اور پولیس نے یہ طے کیا تھا کہ انتظامیہ اپنے سیکیورٹی گارڈز بھرتی کرے گی۔ ان کے پاس 50 سے لے کر 60 تک اپنے سیکیورٹی گارڈز اس کیمپس کے اوپر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے جو دوسری بات کی، ہمارے خطوط آنا جانا لگا رہتا ہے، لیکن اس کیس کے سلسلے میں پولیس کو صرف تب اطلاع ملی جب بلوہ شروع ہو گیا اور بچے کو لوگ غسل خانے سے باہر نکال رہے تھے، اور پولیس پہنچی ہے اور وہاں سے درمیان میں سے اس بچوں کو بچایا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو، السلام علیکم۔ صلاح الدین محسود آئی جی کے پی کے جو کہ میڈیا کو بریف کر رہے تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ اس یونیورسٹی میں پہلے بھی ڈسپلن کی خلاف ورزیاں ہوتی رہی ہیں اور پولیس کا اس حوالے سے آنا جانا وہاں لگا رہتا ہے۔ سائنسی بنیادوں پر کیس کی تحقیقات کی جا رہی ہے، 20 کے خلاف مقدمہ درج ہے، جن میں سے 16 کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں ملزمان کو ملزمان ہی سمجھوں گا، سیاسی پشت پناہی پر نہیں جاؤں گا۔ اس وقوعے کی تفصیلات کل سپریم کورٹ میں جمع کرا دی جائیں گی، جن میں چھوٹی اور بڑی تمام تر تفصیلات